نئی کی تاریخ عرض کی، انہوں نے کہا نہیں اتنی جلدی مناظرہ نہیں ہو سکتا، ہم کو 16 شعبان کی تاریخ دی جائے، کیونکہ ہمارے مولوی دوست مساعد ہم کو 16 شعبان کی تاریخ لکھ کے دی گئی۔ لہذا میں مان گیا، میں نے کہا بہت اچھا، میں 16 شعبان کو حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کہ موضوع کیا ہو، تو میں نے عرض کیا کہ اگر انصاف کی بات کی جائے تو شیعہ سنی میں اصل مسئلے جو ہیں وہ صرف 2 ہیں، اور سا خلافت کا مسئلہ اور وراثت کا مسئلہ۔ خلافت ہم کہتے ہیں حق علی کا ہے اور وراثت حق خاتون کا ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ دونوں حق ثابت کریں۔ علی کی خلافت کا ثبوت دینا بھی ہمارا حق ہے اور خاتون کی وراثت کا ثبوت دینا بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن آپ اصحاب خلافہ کی خلافت کے لیے ہمیں اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ منکر ہیں اور ان بزرگوں کو خلیفۃ رسول نہیں مانتے، خلافت راشدہ نہیں مانتے، لہذا ان کی خلافت کو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرنا یہ آپ بزرگوں کا حق ہے۔ اگر ہم نے ان کی خلافت کو مان لیا تو ہاتھ بھی باندھ لیا کریں گے، اگر خلافت مان گئے تو پیر بھی دھو لیا کریں گے، اور خلافت مان گئے تو نماز بھی حنفی طریقے پر پڑھ لیا کریں گے، خلافت مان گئے تو الصلاۃ خیر من النوم بھی کہہ لیا کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کرنے کی ضرورت نہیں، خلافت مناؤ، ہم سنی ہو جائیں گے، بس سب کچھ وہی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 4 بیٹیوں کا مسئلہ ضرور رکھنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ 4 مان لو، 10 مان لو، 15 مان لو، ہمیں کوئی ممانعت نہیں۔ ہم سے انہوں نے کوئی حق مانگا ہے کہ ہم نہیں دیتے، ہم تو ان کے ممکن نہیں کہ نہیں یہ ضرور بحث رکھنی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا وقت گزر جائے اس مسئلے میں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مسئلے شروع کیے جائے تو ہمارے آپ کے اور بھی اختلاف ہیں۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ وہ جس کے لیے لکھا ہے کہ آگر حضرت ابراہیم کا باپ تھا، ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقی باپ نہ تھا بلکہ وہ چاچا تھا۔ آپ کہتے ہیں باپ، اس کو کون؟ آپ یہ کہتے ہیں حضرت، ہم کہتے ہیں کہ وہ حضرت لوط کی بیٹیاں جو انہوں نے کہا تھا ہاؤلائے بنا تھی، وہ حقیقی بیٹیاں نہ تھی بلکہ امت کی لڑکیوں کو لوط نے بیٹیاں کہہ دیا، بیٹیاں کہہ دیا۔ اور اسی طرح سے حضرت نوح کا جو بیٹا تھا وہ حقیقی تھا یا بیوی کا بیٹا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، یہ طے نہ کرو بلکہ موٹا مسئلہ طے کرو، یا حق خاتون پر بحث کرو یا حق حیدر کرار پر بحث کرو۔ بڑا مجبور کیا۔ آخر میں نے کہا کہ پھر اگر چھوٹے موٹے مسئلے کرنے ہیں تو اس سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آل رسول کو مانتے نہیں، خاندان رسول کو مانتے نہیں۔ مثلاً آپ کے مذہب میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ مسلمان نہ تھے، آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ والدہ رسول اللہ مات علی الکفر شرافۃ اکبر صفحہ نمبر 36 کہ رسول اللہ کے ماں باپ کافر ہو کے مر گئے۔ میں نے کہا یہ پہلے پتہ کرو یہ کون نامراد ہے جس نے رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کیا۔ جب میں نے حوالے تو اس لیے مان گئے، مولانا صاحب کے بہت اچھا اس پر بھی بحث کر لیتے، میں نے کہا ہمارا فرض ہے کہ ہم ثابت کریں۔ ٹھیک، مختصر کے ساتھ 4 موضوع مقرر ہوئے۔ پہلا ایمان والدہ رسالت مآب، دوسرا رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ 1 بیٹی ہے، تیسرا مسئلہ خلافت کا، چوتھا مسئلہ وراثت کا۔ یہ 4 موضوع ہیں، اور شیعہ کی طرف سے مناظر مولوی محمد اسماعیل، سنیوں کی طرف سے مناظر مولوی دوست محمد صاحب قریشی، اور تاریخ جو ہے وہ 16 شعبان۔ جو اس تاریخ پر نہ آئے، جس کا مولوی نہ آئے، وہ جماعت 500 روپیہ دے گی دوسری جماعت کو خرچ اخراج کا، یہ لکھا گیا۔ اس پر دستخط ہو گئے مولانا مولوی عبد القادر صاحب کے، مولانا محمود صاحب کے، حاجی علی نواز صاحب کے۔ اب یہ کارنامہ سارا پورا ہو گیا، اور اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اور باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم پھر جائیں تو 500 روپیہ مجھ سے لے لو، اگر آپ نے پھرنا ہے تو سٹیج پر لا کے پہلے 500 روپیہ ڈھو پھر جا کر
لا سرکار یہ ہے اصل دستخط یہ جس پر مولوی عبد القادر صاحب کی یہ دستخط ہے، مولوی محمود صاحب کی یہ دستخط ہے، حاجی علی نواز صاحب کی یہ دستخط ہے، اور اس کی ہم نے کاپیاں کروانی ہیں عقد کے لحاظ سے صحیح بات۔ یہ کاپی یہ کیمرے سے اس کے عکس ہو گئے ہیں، اور کئی عکس گلی میں عکس، شہر میں عکس کریے میں سمجھائی بات۔ لہٰذا یہ تحریر ہے تو میں پدر سنا دیتا ہوں۔ موضوع 4 ہوں گے، اول ایمان والدین رسالت مآب صلی اللہ، دوم قد کے بلاغ، اور قوم خلاف راستہ جس میں اہل سنت قرآن حدیث سے اصحاب ثلاثہ کی خلافت ثابت کریں گے، چہار مطالبہ میراث و فضل بطول فاطمۃ الزہرا، اور اگر کوئی عالم مقررہ تاریخ پر 16 شعبان کو 15 مقررہ قائم یعنی 10 شعبان 15 شعبان شام کو نہ پہنچا تو اس کی شکست سے خبر ہوگی، اور نعت سے پہنچنے والی جماعت کو 500 روپیہ بعد خرچہ دوسری جماعت کو دینا ہوگا۔ بات غیر مہذب نہ ہونی چاہیے، اگر تہذیب کے دائرہ سے خارج ہوگا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ مناظرہ جان شیعہ مولوی محمد اسماعیل، مناظرہ جان اہل سنت والجماعت مولانا دوست محمد صاحب قریشی، مولانا عبد القادر صاحب کی دستخط، مولوی محمود صاحب کی دستخط، حاجی علی نواز صاحب کی دستخط، یہ دستخطیں ہیں جس کی مرضی چاہو دیکھ لو، اور یہ کاپیاں ہیں آپ کے سامنے۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مولوی دوست محمد صاحب کو یہ اجازتیں عام ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر تشریف لا کر یہ چاروں مسئلے ثابت کرے، ورنہ لوگوں کو شیعہ سے دینے کی اجازت کیا رکاوٹ بنا رکھی ہے؟ خواہ مخواہ ہماری سینوں کو تنگ کیا جا رہا، تاریخ دو یہ میں آ گیا ہوں، تاریخ دو میں آ گیا ہوں، تاریخ دو۔ اس کا اصلی پروف ہمارے پاس موجود ہے، شہر کے بندے اسے کاپیاں کرا لو، کاپیاں کرا کے اپنے اپنے شہروں میں لے جاؤ، اور مقررہ تاریخ کو 15 شام کو انشاءاللہ 15 کی صبح کو میرے ڈیرے یہاں لگے ہوئے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں اس تاریخ پر کوئی مناظرہ کرے یا نہ کرے، میں حاضر ہوں گا، بشرطے کہ ایک مہربانی کریں کہ گورنمنٹ کے ساتھ پاس جا کے محنت کر کے درخواست دے کے میری پابندی نہ کروانا، میرے بندے سے نہ کروانے گورنمنٹ سے، میری بندے سے نہ کروائیں، شکست تو صبر ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ فرماؤ، میں حاضر آ گیا، یہ تاریخ کے دینے والے بڑے شوقین ہم اتر کے گئے ہیں، یہ ہے عبد القادر مولوی محمود صاحب نے مہربانی فرمائی، اپنی دستخط کر کے تاریخ بھی لکھ دی کہ میں یہ کس تاریخ کو دستخط کر رہا ہوں، 20 اور 5 یہ ہے تاریخ، یہ ہے حاجی صاحب کی دعائی، بزرگ آدمی ہے، محترم آدمی ہے، آدمی کو زبان سے بھی بات کر لے تو مکرنا نہ چاہیے، یہ تو تحریر ہے۔ مسئلے ہیں 4، آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ سبھی بڑے آج بات کے تابع دار ہیں۔ یہ
جو رسول اللہ کے ماں باپ لوگ کو مسلمان نہ سمجھے وہ آل محمد کا کیا لگتا ہے؟ فرماؤ ذرا، آل محمد سے اس کا کیا تعلق ہے؟ خاندان محمد سے کیا تعلق ہے؟ حد ہو گئی مسلمان شریعت کرے، اسلام کی اور تیری مسلمانوں کی. یہ قرآن مجید سامنے ہے، اللہ فرماتا ہے ہر رملہ علیہ ملا گیا. حضرت موسیٰ کے سامنے قرآن نے دائیاں پیش کی، انہوں نے دودھ پیش کیا. اللہ فرماتا ہے ہر رملہ، میں نے ان دائیوں کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ پر. میں نے کہا موسیٰ نہ پینا، تو ہے نبی، تو نے بننا ہے نبی، یہ دائیاں ہیں کافر، اگر تو نے دودھ پی لیا تو نبوت کے اندر کفر کا دخل ہو جائے گا. اور موسیٰ تو بھائی کا دودھ نہ پیا، محمد کی ماں کافر ہو گئی. اللہ فرماتا ہے الی موسیٰ، میں نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. موسیٰ ابھی پیدا ہوا، ماں کو وحی ہو جائے. سبحان اللہ، موسیٰ کی ماں کو وحی آ جائے، محمد کی ماں کو کلمہ نہ آئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. تمہاری طرف ہم نے ایسا رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا. تو وہ فرعون والے رسول کا نام تو موسیٰ ہے کہ جب موسیٰ کی ماں کو وہی پیدا ہو رہی ہے تو مثیل موسیٰ جو ہو کر آیا ہے اس کی ماں کو کیوں نہیں آ جائے؟ سبحان اللہ. آپ ان کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ رسول کریم نے اپنی ماں کی قبر پر اپنی ماں کی قبر پر دعا مانگی کہ یا اللہ میری ماں کو بخش دے. مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اپنی ماں کی اللہ نے فرمایا محمد زیارت کر لے قبر کی مگر بخش میں نہیں سکتا. اور معارض نبوت میں جو لوگ گئے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی رات گئے تو آپ نے دیکھا جنت کی اور دوزخ کی بشارت کی دیکھا تو ایک مرد اور ایک عورت دوزخ میں ہے. پوچھا یہ کون؟ کہا یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا باپ ہے. تیرا باپ ہے. رسول کریم کو رحم آیا، آپ نے دعا مانگی، آواز آئی یا امت کے بشالے یا ماں باپ کے بشالہ دونوں نہیں بخشے جا سکتے. کیا مطلب ہے؟ رحمت تھوڑی ہے، دونوں گھروں کو پوری نہیں آتی. اور پھر رسول کریم اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے گئے. کیوں مسلمان جو محمد اپنی ماں کو نہ بچا سکا وہ تیرا کیا بڑھا سکتا ہے؟ تیرا کیا؟ اور رحمت للعالمین ہو کے آئے اور ماں کو نہ بچا سکتے فرما دے کیا رحمت اللہ کافی تیرا ہے. فرماؤ میں ابھی موجود ہوں یہاں، پوچھو. مولوی عبدالقادر صاحب سے تحریر یہ آپ نے لکھا ہے، اپنے قلم سے لکھا ہے. مولوی اسماعیل صاحب کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے. دستخط مولوی اسماعیل کی آپ نے کروائی ہے. اگر آپ نے کروائی ہے تو پھر یہ حاجی علی نواز نے آپ کے سامنے کی، آپ نے سب نے کی ہے. تو اب یہ فرماؤ ان 3 دستخطوں کے بعد اور آپ کی اپنی لکھی تحریر کے بعد ادھر کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ اگر تم اپنے لکھے ہوئے سے بھاگ جاتے تو خدا کا لکھا تم کیا مانو گے؟ فرماؤ یہ تحریر جس موتبر آدمی کے کہے حوالے کرتے ہیں، ماسٹر جی بھی کرا کے لائے وہ کہاں ہے ماسٹر صاحب؟ اٹھ کے کھڑا ہوں سامنے آیا میں سرکار ان کے سامنے تمام گواہوں کے سامنے یہ تحریر میں اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں. جب چاہو دیکھ سکتے ہو، جس اصل پروف حاضر ہے، جتنی کاپیاں چاہو کروا سکتے ہیں. یا مولانا صاحبان کو اب
اس پر ملازمہ کرنا چاہیے، یا پھر مہربانی کر کے دور کیوں جائیں، انتظار کیوں کرائیں، شام کو 500 روپیہ بھیجے اور معافی صاحبان، میں تو تاریخ لینا دینے کے لیے ان کے پاس نہیں گیا نا، وہ آئے ہیں تو میں تو یہاں نہیں گیا، وہ آپ ہی آئے ہیں تو میں نے تو ان کے آنے کا استقبال کیا، خیر مقدام کیا اور کیا پڑھائی عزت کی، بٹھا کے تعریف دے فرمائی، وہ مان لی، 500 روپیہ بھی مان لیا، اور مسئلے ثابت کرنا تو ان کا حق ہے۔ اگر کہے گی نہیں ثابت کر سکتے تو وہ جو مطلب ثابت ہی نہیں ہوتا اس میں داخل کرنے کا کہ اس میں آ جائے جس کا ثبوت دے رہے بھائی واہ کہہ رہے تمہاری اسماعیل نہیں آئے گا، میری اسماعیل نام سنے گا، میری عبد سے نام سنے گا، میری دوست محمد قریشی کا نہیں آئے گا، بیمار بن جائے گا، ہسپتال میں داخل ہو جائے گا۔ تاریخ والی بات ختم ہو گئی نہیں؟ کیوں پھر بات ختم ہو گئی نا؟ اگر میں کوئی دھوکہ دے رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے منہ پر مارو، تو غلط کہہ رہا ہوں۔ اگر میں جربار کے اندر ہی یہ گواہی پیش کر رہا ہوں، وہ بڑے صاحب کر رہے ہیں کہ ان کے میرا حسب الحکم، ان کے بچوں کے اور انہوں نے سب کا انتظام کیا اور مجھے یہ کہا کہ علماء کرام آ رہے ہیں، ادب سے بات کرنا، ایک رحمت اللہ بسم اللہ، 4 پائیاں حاضر، لڑکے ہمارے چار پلانے کے لیے حاضر، بستر بچھانے کے لیے بسم اللہ، میں لکھنے کے لیے حاضر، نماز کرنے کے لیے سلام اسی یاد رکھو، میں جب تک زندہ ہوں میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اصولی طور پر کوئی مناظرہ نہ کر سکے گا، پھیریاں ضرور کریں گے، مکرے فریب ضرور کریں گے، ادھر ادھر لونگڑ پیچیاں ضرور کریں گے، مگر یاد رکھنا سیدھا ہو کر میدان میں آ کے کوئی اپنے بزرگوں کے خلاف اتنا ثابت کر سکے گا۔ کیونکہ حق خاتون کھایا ہوا ہے، حق خاتون کھایا ہوا ہے، علی کے حق کو چھپایا ہوا، حق علی باہر آ جائے گا، خاتون حق خاتون باہر ہو جائے گا، لہذا فکر نہ کیا کرو اور زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اپنے اپنے مقاموں پر عمل سے کرو، سنو کرو، مگر اتنا یقین رکھو کہ نہ لانا نہ کھنجر اٹھے نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آج مائے ہوئے۔ پر مناظرہ کرنا کس بات کا، مناظرہ کرنا کس بات کا، یہ بتاؤ سندھ کا تو مجھے پتا نہیں، تو سندھ کہاں ہے، کسرا بولی نہیں جانتا، زبان نہیں جانتا، آپ نے میری رہائش نہیں، میں آپ کی شادیوں میں نکاحوں میں کبھی حاضر نہیں ہوں، مجھے کیا پتا ہے سندھ کی کیا رسم ہے، مگر پنجاب کی تو میں جانتا ہوں، کیونکہ پنجاب میں پیدا ہوا، پنجاب میں میری بدماش ہوئی، پنجاب میں میری رہائش ہے، پنجابیوں کو سب کو جانتا ہوں، کیونکہ وہاں میں پیدا ہوا، تو جہاں آدمی پیدا ہو اس کا تو سب کو جانتا ہے، تو پھر عقل کی بات کرے، شیعہ کا مسئلہ تو کوئی مجھے نہ آئے تو بے شک نہ آئے، کیونکہ شیعوں میں پیدا نہیں ہوا، شیعوں میں پڑھا نہیں، شیعوں کے مدرسوں میں مجھے آنے، مگر دلی جو بند سے تو واقف ہے وہاں تو پیدا ہو گیا۔ ماشاء اللہ
کی مرضی یہ ہے یا میرا مشورہ یہ ہے یا میری آپ کو دعوت یہ ہے، سندھی لوگ ہو، پنچنباد کے ماننے والے ہو، علی کرتے ہو، سادات کا ادب کرتے ہو، سندھ صادقہ ہے، دریا تمہارا ایک ہے، پانی اس کا میٹھا ہے، بال فریب اس میں ہے نہیں، مہربانی کر کے سارے سندھی مل کے آل محمد کی بڑی چل گئے موقع سارے سندھی مل کے آل محمد کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، آل محمد کو مانو، جو مذہب آل محمد کی طرف سے، دیکھو میں اگر مناظرے پر کھڑا ہوا، اے سنو مومنو، میں اگر کھڑا ہوگا تو 3 ہستیوں کی طرف سے کھڑا ہوں گا، یا میں رسول اللہ کے ماں باپ کی طرف سے کھڑا ہوں گا، یا میں علی کی طرف سے کھڑا ہوں گا، یا میں فاطمہ کی طرف سے کھڑا ہوں گا، شیعہ جب بھی کھڑا ہوگا آل محمد کی طرف سے کھڑا ہوگا، اور غیر جب بھی کھڑا ہوگا غیر کی طرف سے کھڑا ہوگا۔